آپ کا نام خالد ابو سعید آپ کی کنیت تھی۔ اگر سلسلہ نسب دیکھیں، خالد بن سعید بن الاس بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع میں اسلام قبول کیا۔ انہی کے اسلام سے ان کے گھر میں اسلام کی روشنی پھیلی۔ اسلام لانے کے بعد گھر والوں سے چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت اسلام میں مصروف ہو گئے۔ والد کو خبر ہوئی تو انہوں نے ان کے بھائیوں کو بھیجا۔ ان کے بھائی ان کو گرفتار کر کے لے گئے اور اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کیا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جان جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کو بہت زیادہ ستایا گیا اور پھر انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت حبشہ کی۔ وہاں ان کی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام خالد رکھا گیا۔ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ پر ہم الگ الگ ویڈیوز بنا چکے ہیں جو آپ اسی چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے زمانے میں یہ مدینہ آئے لیکن غزوہ خیبر میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم بدر کے شرف سے محروم رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم نے 2 ہجرتیں کی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بھی بنایا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنی تو مدینہ آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دوبارہ بھیجنے کی کوشش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی کے عامل نہ بنے اور پھر رومیوں کے خلاف جہاد کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عرب کے عام دستور کے خلاف ان کو لکھنے پڑھنے میں مہارت حاصل تھی، چنانچہ یمن والوں کو جو امان نامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کی کتابت انہوں نے ہی کی تھی۔